جی فور کلاس السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے؟ آج ہے 13 جولائی اور پیر کا دن، اور آج ہمارا سبق ہے خدمت خلق۔ اس کی ہم نے پڑھائی کی اور اس کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ وقت خدمت خلق کے لیے گزارنا چاہیے۔ کسی ضعیف کو، کسی ضرورت مند کو، کسی بزرگ کو، کسی بیمار کو اگر آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو اس کو مصیبت نہ سمجھیں اور اس وقت سے ڈریں کہ یہ وقت آپ پر بھی آ سکتا ہے، اور ان کی مدد کر دیں کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس کیے بغیر۔ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ جو انسانوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ جو آج کسی کے لیے اچھا کرے گا، یعنی ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اور اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے بارے میں بتایا جس میں بیوہ، مسکین اور یتیم کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے زیادہ سے زیادہ کوشش یہی کرنی ہے کہ یہ جو لوگ آپ کے سامنے نظر آئیں ان کا آپ خیال رکھیں، اور ان کی جہاں تک آپ کی توفیق ہو، حسب توفیق آپ ان کی خدمت کر دیں۔ اس کی مثالیں آپ کو آج کی زندگی سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں سے بھی ملتی ہے، جنہوں نے آپ کے ملک کے لیے انتھک کوشش کر کے آپ کو پاکستان جیسا ملک دیا۔ اور اس کی مثال ہمارے پاس قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، جنہوں نے اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر اس ملک کے لیے دن رات محنت کی اور ہمیں ایک پاک وطن دلوایا، اور خود کسی قسم کی خوشی، کسی قسم کی تکلیف کی پرواہ نہیں کی اور آپ کو ایک ملک دیا۔ اور اسی طرح ہمارے پاس عبدالستار ایدھی کی مثال ہے، جو اسی مہینے میں، جولائی کے مہینے میں فوت ہوئے۔ انہوں نے خدمت خلق اتنی زیادہ کی کہ ان کا جو بچپن کا دور تھا اس وقت بھی ان کی امی ان کو 2 پیسے دیتی تھیں، ایک پیسہ وہ اپنے اوپر خرچ کرتے تھے اور دوسرا پیسہ جو تھا وہ خدمت خلق کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ ہو گیا اتنا زیادہ ہو گیا کہ انہوں نے وہ پیسے جمع کر کے ایک ڈسپینسری بنائی جس میں وہ غریب لوگوں کی، ضرورت مند لوگوں کی مفت علاج معالجہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے بیوہ، مسکین، غریب اور یتیم لڑکیوں کی شادیوں کے لیے بھی بڑی NGOs بنائیں اور لاوارثوں کے لیے ایمبولینس بھی بنائیں۔ اور اسی طرح آپ بھی کوشش کریں کہ آپ نے بھی آج سے وعدہ کر لیں کہ خدمت خلق کے لیے جو بھی آپ کو ٹائم ملے آپ نے خدمت خلق کرنی ہے۔ ہاں، ایک خاص بات کہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ جب وہ فوت ہوئے تو اس وقت بھی انہوں نے اپنے اعضاء جو تھے ڈونیٹ کر دیے کہ وہ بھی کسی انسان کے کام آ جائے، ٹھیک ہے۔ اب ہم باقاعدہ سبق کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے یہ سبق پڑھ لیا، اس کی پڑھائی کی، اس کے ہم نے خط کشیدہ الفاظ لکھے، اس کے بعد ہمارے پاس یہ آ جاتی ہے اس کے سوال جوابوں کی باری۔ ہم اس کی مشق کے سوال جواب کریں گے۔ آج 3 خدمت خلق سے کیا مراد ہے، خدمت خلق کرنے والے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور خدمت خلق کی صورتیں کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ جی تو بیٹا، خدمت خلق سے کیا مراد ہے؟ خدمت خلق سے مراد اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت ہے، یعنی غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کی مدد کی جائے، بوڑھوں اور بیماروں کو آرام پہنچایا جائے۔ خدمت خلق کرنے والے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بیوہ، مسکین اور یتیم کے لیے کوشش کرنے والا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے پاس اس کے 2 سوال ہیں۔ اس کے اگلے صفحے پر ہمارے پاس سوال آتا ہے، سوال نمبر 3۔ اس کی کیا صورتیں ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ
اس کی کتنی صورتیں ہیں، ہم کتنی صورتوں پر عمل کر کے کسی ضرورت مند کی مدد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی بیٹا. تو مختصر طور پر آپ نے خدمت خلق کی صورتیں لکھنی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کا جواب میں کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے خدمت خلق کی مختلف صورتیں مندرجہ ذیل ہیں. سب سے پہلا کیا ہے کہ مسلمانوں کا فریضہ اولین ہے کہ یتیموں کی پرورش کریں. نمبر 2 پہ ہے بیواؤں کی مالی مدد کریں، یعنی کہ جو عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں، اگر آپ کی طاقت ہے تو ان کی مدد کریں. ان کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہے تو ان کو وہ چیز لا دیں. اگر ان کی ویسے آپ مدد کر سکتے ہیں، ہمدردی کر سکتے ہیں، تو ان کو ویسے ان کا ہر طرح کا خیال رکھیں. بیماروں کی بیمار پرسی کریں کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کریں، اس کی عیادت کریں. یہاں پر بھی ہمیں بڑی ایک مثال ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کافر عورت روزانہ کوڑا پھینکا کرتی تھی. تو لوگ سارے اس بات کو بڑا محسوس کرتے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ وہ عورت بیمار ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تو آپ نے کہا کہ آج وہ عورت کوڑے پھینکنے والی کہاں گئی؟ تو آپ نے جب اس کے گھر جا کے دیکھا تو وہ عورت بیمار تھی. آپ نے اس کی نہ صرف تیمارداری کی، اس کو دوا لا کر دی اور اس کے گھر کی صفائی کی اور اس کو پانی بھر کر دیا. ایسا 2-3 دن چلتا رہا. آخر کار اس عورت کو پتہ چلا کہ یہ کون ہیں، یہ وہی ہیں جن کے اوپر وہ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی. تو وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی. ٹھیک ہے. اور نمبر 4 پہ ہمارے پاس رشتہ دار ہیں. تو بیٹا اس بات میں بھی یہی ہے کہ ہمارے بہت سارے رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ سفید پوش ہوتے ہیں. وہ آپ کو بیان نہیں کر سکتے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے، یا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ آپ اس کو تانا نہ دے دیں. آپ ان کو یہ نہ کہیں کہ فلاں کی وقت میں نے تمہاری مدد کی، فلاں وقت میں نے تمہاری ضرورت پوری کری، تو وہ آپ کے سامنے آنکھیں اٹھا نہ سکے، آپ کے سامنے وہ دیکھ نہ سکے. تو اس وجہ سے بیٹا اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں، ان کا خیال رکھیں اور ان کو اس چیز کا کبھی احساس نہ جتلائیں کہ آپ نے ان کی مدد کی اور ان کا خیال رکھا. بیٹا یہ ساری توفیق جو ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے. کوئی انسان کسی کو نہ تو کھلا سکتا، نہ پہنا سکتا، نہ کچھ ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس کو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت رکھا ہوتا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دوسرے لوگوں کی مدد اور خدمت کر سکتا ہے. 5ویں نمبر کیا ہے؟ بھوکے کو کھانا کھلانا. کہ اگر آپ کو کوئی بندہ ملتا ہے کہ وہ بھوکا ہے تو آپ اس کے بھوک کو مٹائیں، اس کو کھانا کھلائیں. ہاں آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، اگر اس نے آپ کے سامنے بھوک کا ذکر کیا ہے تو آپ اس کی بھوک کو ضرور مٹائیں. نمبر 6 پہ ہے جسمانی اور ذہنی طور پر معذور لوگ کی خدمت کرنا. بیٹا یہ دیکھیں میری بات سنیں. اکثر لوگ آتے ہیں کہ وہ گنگے بہرے ہوتے ہیں یا ان میں کوئی جسمانی کمی ہوتی ہے، جس طرح کسی کا بازو ٹوٹ گیا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی بہرا ہو گیا، کوئی اندھا ہو گیا، یا کوئی ویسے پاگل ہو گیا، کسی کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی. تو بیٹا ان بندوں سے بھی آپ نفرت نہ کریں، بلکہ ان کے قریب ہو کر ان کے دکھ درد کو سمجھیں. ان کے ساتھ جب آپ پیار محبت کریں گے تو نہ تو یہ آپ کو تکلیف دیں گے، بلکہ یا ان کے دل سے آپ کے لیے جو دعائیں نکلیں گی وہ آپ کی زندگی کے لیے بہت اچھے مقاصد پیدا کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کے 3 سوالات تھے جو ہم نے آج یہاں پہ لکھے. آپ نے سب اپنی اپنی کاپیوں کے اوپر لکھنے ہیں، اور اس کے بعد بیٹا خاص بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو اپنی اپنی کاپیز پر لکھ کر یاد کرنا ہے، تاکہ پیپرز کے دنوں میں آپ کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.